یہی وجہ ہے کہ آج گھروں میں بے چینی ہے. جس نے چین دینا تھا ہم نے خلاف چڑھا کے رکھا. 9 سال کی عمر میں آپ کے اس فقیر نے قرآن حفظ کیا تھا. 11 سال کی عمر میں اس فقیر نے پہلا مسئلہ سنایا تھا. اور پھر زندگی کی آخری سانس تک میرے محمد کے قرآن کی تعلیم دی. اب اس فقیر کا لگتا تو وہی ہے نا جس کا قرآن سے تعلق، جس کا اللہ کے ذکر سے تعلق ہو. تو میرے بھائیوں آؤ ہم اللہ والوں کے طریقے پہ عمل کریں. قرآن زندگی بدل دیتا ہے، قرآن انسان کو کمال عطا کرتا ہے. اب آخر پہ میں ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ اس واقعہ کو سنیے گا کہ قرآن کس طرح زندگی بدلتی ہے. محدث ابن جوزی نے یہ واقعہ لکھا ہے. یہ حضور غوث اعظم کے ہم اثر تھے. یہ واقعہ جو لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم سے پہلے کا واقعہ ہے. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں ابو عامر نام کے ایک بزرگ تھے. تو وہ فرماتے ہیں میرے مکان کی دیوار گر گئی. کافی بڑی حویلی تھی، دیوار گر گئی. تو میں اس کو بنانے کے لیے کوئی مستری تلاش کر رہا تھا، مزدور مل جائے تو دیوار بنا دے. تو مزدوروں والے بازار میں آئے. ہمارے راولپنڈی میں صبح صبح ہاتھی چوک جائیں نا تو وہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر علاقے میں کوئی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں مزدور مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بغداد کے اس بازار میں جب پہنچا تو مزدور بیٹھے تھے. مجھے دیکھ کے سارے دوڑ پڑے. جس کے گھر رات کو چولہے میں آگ نہ جلے نا وہ پھر اسی انتظار میں ہوتا ہے کوئی کام بن جائے. وہ ایک بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں گھر میں فاقے بڑے تھے. تو میری بیوی کہتی ہے جا کسی کے ہاں کام کر. تو میں آ گیا، بوڑھا تھا، چوک میں بیٹھ گیا جہاں مزدور بیٹھے تھے. لوگ آتے مزدوروں کو لے جاتے. مجھے بوڑھا سمجھ کے کوئی نہ لے جاتا. کہتے ہیں جب زور کا وقت ہوا تو کوئی مجھے لے کے نہ گیا تو میں مسجد میں آیا، جھاڑو اٹھا کے کہا تیرے بندے تو مجھ سے کام نہیں لیتے، نہیں مجھ سے کام لیتے. مسجد میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا. شام کو گھر آیا خالی ہاتھ. تو بیوی نے کہا کام نہیں ملا. میں نے کہا مل گیا. اور ایسے کریم کے پاس ملا ہے کہ جس جیسا کریم میں نے دیکھا نہیں. تو اس نے کہا پھر مزدوری. میں نے کہا وہ بڑا کریم ہے، مانگتے شرم آئی ہے، وہ خود دے دے گا. تو بیوی نے کہا ہو سکتا ہے کل مل جائے. دوسرے دن پھر میں چوک میں آ کے بیٹھ گیا. کوئی نہ مجھے بوڑھا سمجھ کے لے گیا. زور کے وقت پھر مسجد آ کے جھاڑو لگا کے کہا چل کوئی مجھ سے کام لے دے، میں تیرے گھر کی مزدوری کر دیتا ہوں. 2 دن اسی طرح چلتے رہے. بیوی کو میں ٹالتا رہا کہ بڑا کریم میرا مالک ہے. تو تیسرے دن بیوی نے کہا کہ آج یا تو مالک بدل دے یا پھر مزدوری لے کے آ. کہتے ہیں میں آج چوک میں نہیں گیا، سیدھا مسجد چلا گیا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا دنیا تو بدلی جا سکتی ہے، تیرے جیسا مالک تو نہیں بدلا جا سکتا. تجھے چھوڑوں تو جاؤں. مالک میری عزت رکھ، مجھے کسی کے گھر کا مزدور نہ بنا، بس اپنے گھر کا مزدور رکھ دے. کہتے ہیں میں نے شام کو ہی کر دی. سوچا عشاء پڑھ کے دیر سے جاؤں گا، بچے سو جائیں گے تو صبح پھر کیوں ہی دیکھی جائے گی. کہتے ہیں عشاء پڑھ کے میں بیٹھا رہا. بڑی دیر کے بعد جب میں بوجھل قدم لے کے گھر کی طرف گیا تو گھر کے قریب پہنچا نا تو مجھے گھر سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا. دھویں کا مطلب یہ تھا کہ آج کچھ پک رہا ہے، آج کچھ بن رہا ہے. میں حیران ہو کے جب دروازہ کھولا نا تو میرے گھر میں کھانوں کی خوشبو تھی. میں اندر گیا حیران ہو کے بیوی سے پوچھا یہ کھانے کہاں سے آئے. میں نے دیکھا تو میرا کچن جو تھا وہ بھرا ہوا تھا سامان سے. آٹے کے بھی تھیلے پڑے ہیں، گھی بھی پڑا ہے، دالیں بھی پڑی ہیں، گوشت بھی پکا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آیا. اس نے کہا جس کے ہاں تو کام کرتا ہے نا آج اس کا بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے اپنے خامد سے کہنا کہ میرا مالک کہتا ہے کہ میرے گھر کا کام نہ چھوڑے، تیرے گھر میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا، تو میرے گھر کا کام نہ چھوڑنا. تو میں بھی تجھے یہ کہنا چاہتی ہوں وہ
پتہ نہیں کتنا تیرا کریم مالک ہے، آج تک کسی نے اپنے غلام کو اتنا نہیں دیا، اب کچھ بھی ہو جائے اس مالک کا در نہیں چھوڑنا، کس نے اتنا دے دیا۔ کہتے ہیں میری چیخ نکلی تو بی بی کہتی ہے تم کیوں رویا؟ میں نے کہا تجھے کیا پتا، میں تو اس مالک کے ہاں نوکری کر رہا ہوں جو سارے مالکوں کا مالک ہے۔ آج ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے ہم نے اسے چھوڑا ہوا۔ وہ اشفاق احمد نے بڑی پیاری بات کی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جہاں مولا نہ ہو وہاں رولا ہوتا ہے، جہاں مولا نہ ہو نا وہاں رولا ہوتا ہے، اور جہاں مولا ہو جائے وہاں سارے رولے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بس مولا سے لوگ، تو وہ کہتے ہیں میں آیا منڈی میں، بازار میں آیا تو مزدور آگے میری طرف، کہتے ہیں میں نے دیکھا سارے مزدور مجھے گھیر کے کھڑے تھے، ایک نوجوان سا مزدور تھا، اس نے مجھے دیکھے نہیں، قرآن کھولا ہے تلاوت کر رہا ہے۔ میں سارے مزدوروں سے نکل کے اس کے پاس چلا گیا، سلام کیا، اس نے قرآن بند کیا، جواب دیا۔ میں نے کہا تو مزدور ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کام کرے گا؟ کہنے لگا اسی لیے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا چل میرے مکان کی دیوار تعمیر کرنی ہے۔ کہنے لگا جی جانے سے پہلے ذرا سن لیجیے، 3 شرطیں ہیں میری، وہ مانیں گے تو پھر جاؤں گا۔ میں نے کہا شرط تو مالک رکھتے ہیں، کبھی مزدور نے بھی شرط رکھی؟ کہنے لگا یہ بازار بڑا پڑا ہے، جس کو مرضی لے جائیں، مجھے لے جانا ہے تو میری ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا چل سنا تیری ماننے والی بھی تو مان لوں گا۔ کہنے لگا پہلی بات یہ ہے مزدوری لوں گا 3 درہم، نہ کم نہ زیادہ۔ کہنے لگے پہلی شرط سن کے میں خوش ہو گیا۔ بازار میں مزدور 4 درہم مانگتے تھے، وہ پہلے 3 مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا بڑی اچھی شرط ہے۔ دوسری شرط اس نے کہا دوسری یہ ہے کہ میں کام تو پورا کروں گا، مگر جب مسجد کے مینارے سے میرے رب کی دعوت آ جائے گی نا حی علی الصلاۃ، تو پھر میں تیرا کام نہیں کروں گا، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤں گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے گا۔ اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ میں نے کہا منظور؟ کہنے لگے میں اسے لے گیا، پہلے دن اس نے کام کیا، میرا بیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں شام کو گھر آیا تو حیران ہو گیا کہ عام مزدور جو کام 2-3 دن میں کرتا ہے اس نے 1 دن میں اتنا کام کر لیا۔ میرے بیٹے نے کہا ابا یہ بڑا عجیب تو بندہ لے کے آیا ہے، آج بڑے عرصے بعد میری بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز لی ہے، یہ مجھے بھی مسجد لے گیا۔ تو میں بڑا خوش ہوا۔ وہ جانے لگا، میں نے 4 درہم نکال کے دیے، اس نے گنے 1 واپس کر دیا، کہنے لگا کہ میں چوتھا نہیں دوں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں تو پھر یہ بھی نہیں پوچھتا وہ واپسی کا کرایہ بھی ہے کہ نہیں۔ دعا بھی اسی کے لیے ہوتی ہے جس نے کچھ دیا ہو۔ دعا سے پہلے بھی گھٹنا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ نیچے کوئی چیز رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ آج تو ہمارے مزاج بگڑ گئے نا، ہمارا انداز بدل گیا۔ وہ لوگ جو اپنی جیبوں سے اپنے مریدوں کے گھر چلایا کرتے تھے ان کا مزاج اور تھا۔ آج تمہیں میں اس پیر کی بات بتاؤں جس نے اپنے باپ کے ساتھ کربلا بھی سجایا تھا۔ امام زین العابدین مدینے کے 100 غریب گھروں کا خرچہ اپنی جیب سے برداشت کیا کرتے تھے۔ تو خیر اس نے 3 دیے، چوتھا واپس کر دیا۔ میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا یہ بھی طے ہوا تھا، تو سوال تو نہیں کرے گا۔ وہ چلا گیا۔ کہنے لگے کام کافی تھا، میں نے کہا کرانا اسی سے ہے۔ دوسرے دن اس کو پھر میں لینے گیا، بازار پر آتا مگر نہ وہ نظر آیا نہ اس کا قرآن نظر آیا۔ میں نے پوچھا وہ جو کل میں لے کے گیا تھا وہ کدھر ہے؟ ایک مزدور نے کہا اسے لینا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کل ہفتہ تھا نا، اب وہ ہفتے کو آئے گا، وہ صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ میں نے کہا 1 دن کیوں؟ اس نے کہا کہ ہم نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ میرے ہفتے کا خرچہ ہے 3 درہم، 1 دن مزدوری کر کے ہفتے کا خرچہ کما لیتا ہوں اور باقی دن اسے راضی کرتا ہوں جس نے سانسوں کی مالا چلائی۔ اس کو بھی تو منہ دکھانا ہے، اس کے پاس بھی تو حاضر ہونا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کام اسی سے کرا۔ ہفتے والے دن آیا، وہی شرطیں تھی، میں لے گیا۔ آج اس نے دوسری دیوار بنانی تھی۔ کہنے لگے میں کمرے میں چھپ کے بیٹھ گیا، یہ زیادہ کام کیسے کرتا ہے؟ کہنے لگے میں تو حیران ہو گیا۔ اس نے گارے کی ایک لمبی تہ لگائی، اب پتھر لگانے تھے، وہ پتھروں کو دیکھتا جاتا تھا، پتھر اڑ اڑ کے خود دیوار پہ لگنے جاتا تھا۔
من کانا للہ کان اللہ له۔ جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہوتا ہے، جس کا اللہ ہو پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کوئی ولی ہے۔ یہ بھی مزاج ہے نا، ہماری پہچان یہ ہے کہ ولی ہونے کے لیے پراٹھا ہونا ضروری ہے، ہماری پہچانیں بگڑی ہوئی ہیں۔ ولی ہونے کے لیے پجارو پراٹھو لینڈ کروزر کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے گھر میں تہجد کے مصلے کا بچھا ہونا ضروری ہے۔ تہجد کا مصلہ آباد ہو تو وہ ولی ہے۔ کہنے لگے وہ چلا گیا، کچھ تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، میں نے کہا اسی سے کراؤں۔ پھر میں نے ہفتے کا انتظار کیا، بازار میں آیا، آج وہ نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا تمہارا ساتھی کدھر؟ ایک مزدور نے کہا جی وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا اس کا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا جی کون سا گھر؟ وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی خاندان کا بندہ ہم جانتے ہیں، وہ بغداد کے قبرستان میں رہتا ہے۔ کہنے لگے میں دوڑ پڑا قبرستان کی طرف۔ قبرستان میں پہنچا، ایک منجیا نظر آئی، دروازے کے بعد رکا، لکڑی کی چوک پہ دستک دیتا گیا تو آواز آئی اللہ عمر اندر آ جاؤ۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے کس نے بتایا کہ میں باہر آیا ہوں؟ میں اندر گیا، میں نے کہا تجھے کس نے بتایا باہر میں آیا ہوں؟ اس نے ہنس کے کہا ابو عمر جو اسے پہچان لینا دنیا شیشے کی طرح اس کے سامنے آ جاتی ہے، پھر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے تم بیمار ہے، میں رب رسول کی وجہ سے تیرے سے محبت کرتا ہوں، تو میں تیرے لیے دوائی لے کے آتا ہوں، تو انتظار کر۔ اس نے بازو پکڑ کے چٹکا دے کے کہا بیٹھ جاؤ، نہ حکیم کی ضرورت نہ دوائی کی ضرورت، ابھی آپ نے بلا بھیجا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا میرے لائق کوئی فقیر کے دروازے پہ آنے والوں کو بڑی توجہ سے سننا۔ میں نے کہا نا کوئی حکم؟ اس نے کہا اگر کرنا چاہتے ہو میرے حکم پہ کوئی کام تو 2 کام ہے، کر دو گے؟ میں نے کہا کروں گا۔ اس نے جیب سے 3 درہم نکالے، کہنے لگے یہ میری حق حلال کی مزدوری ہے، تجھ سے ہی لی تھی، ہفتے والے دن بیمار ہو گیا، میں خرچ نہیں سکا، اسے رکھ، کچھ دیر بعد میری روح نکلے گی، میرے ان حلال کے پیسوں سے میرے لیے کفن خریدنا، اور جو بچ جائیں وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا، اور پھر مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے اب دوسرا کام کرنا ہے۔ اس نے وہ قرآن جو پڑھا کرتا تھا میرے ہاتھ میں دیا، اور جیب میں سے ایک انگوٹھی نکالی جس میں لاکھوں درہموں کے ہیرے لگے تھے۔ کہنے لگا یہ انگوٹھی اور قرآن میری قبر بنانے کے بعد انہیں لے جانا ہارون رشید کے پاس، اور وقت کے بادشاہ ہارون رشید کو یہ دے دینا۔ وہ میں نے کہا بیٹا میں کام کر دوں گا، مگر اتنا بتا۔ اسے میں کیا بتاؤں گا کہ کس نے بھیجے ہیں، کوئی نام تو بتا دے۔ وہ کہنے لگا تجھے نام